ہر شخص جو اس فانی دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن واپس جانا ہے۔ موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں، مگر کیا کبھی سوچا ہے اس وقت کیا ہوگا جب آنکھیں بند ہوں گی اور قبر کا سفر شروع ہوگا؟ میرا نام ہے مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن ٹی وی۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وقت تھم جاتا ہے۔ اگر مرنے والا نیک ہو تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور اگر گناہگار ہو تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ روح کا جسم سے نکلنا یا تو پھول کی طرح آسان ہے یا کانٹے سے بھیگی روئی کو کھینچنے جیسا تکلیف دہ ہے، جسے دوسری عام زبان میں کہتے ہیں کہ کسی ململ کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑیوں پہ رکھ کے جب کھینچتے ہیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اسی تکلیف کے ساتھ روح جسم سے الگ ہوتی ہے۔ ان الموت لسکرات، موت کے وقت سختی اور تکلیف ہوتی ہے۔ قبر میں اترتے ہی سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ سب گھر والے آپ کو قبر میں اتارنے کے بعد اپنے اپنے راستے ہو جائیں گے۔ کسی کو کھانے کی فکر ہوگی، کسی کو سامان بانٹنے کی، اور کسی کو اپنے رشتہ داروں کو سنبھالنے کی۔ قبر میں جا کے آپ نے ہی جواب دینا ہے، آپ کے اعمال نے ہی جواب دینا ہے۔ قبر میں اترتے ہی سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر اچانک دو ڈرونے فرشتے آتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ سوال ہوتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جواب کتابوں سے نہیں، اعمال سے دیے جاتے ہیں۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جس نے دنیا میں جھوٹ، غیبت، خیانت یا نماز میں سستی کی، اس کے لیے قبر تنگ اور تکلیف دہ ہوگی۔ لیکن جو بندہ پرہیزگار تھا، قرآن سے جڑا رہا، لوگوں کا خیال رکھا، جس نے حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کا خیال رکھا، اس کے لیے قبر راحت کا گھر بن جاتی ہے۔ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ جو دنیا میں رہ گئے ان کے نیک اعمال بھی قبر میں کام آتے ہیں۔ دعا، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد سب قبر میں روشنی کا باعث بنتے ہیں۔ ایک بچہ جو روز سورہ یاسین پڑھتا ہے، اس کا ثواب اس کے مرحوم والد کو ملتا ہے اور قبر میں نور بڑھتا ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ قبر کی تیاری کا موقع ہے۔ نماز، قرآن، خدمت خلق، خلوص، یہی وہ اعمال ہیں جو قبر کو جنت بنا سکتے ہیں۔ سوچئے، اگر آج موت آ جائے تو کیا جواب دیں گے؟ جو زندگی اللہ کی یاد سے خالی ہے وہ قبر میں کیسے روشن ہوگی؟ قبر کا سفر ہر ایک کو طے کرنا ہے، کچھ رو کر، کچھ مسکرا کر۔ وہ دن دور نہیں جب ہم سب بھی اسی مٹی تلے ہوں گے۔ آج اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تاکہ کل قبر روشن ہو۔ لوگوں کو نہ ستائیں، لوگوں پہ کفر کے فتوے مت لگائیں، لوگوں کو اتنی تکلیف مت دیں کہ وہ اللہ سے رو رو کے آپ کے لیے بد دعائیں کریں۔ خود کو خدا سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ جنت اور دوزخ کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ہم جو خود سے کسی بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ یار تم تو جہنمی ہو، تو یہ دراصل ہم اپنے لیے گناہ پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ جنت اور دوزخ کا علم جو ہے وہ میرے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یا اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، ہمیں نور والی قبر عطا فرما اور نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اسے آخرت کے لیے بہتر بنائیں۔ کمنٹس میں لکھیں، یا اللہ قبر میں رحمت فرما اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہمیں محب اہل بیت میں شامل فرما، اور اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے اپنے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔